حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کہ تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جسے کرنے سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ تمہارا استقبال کرتے ہیں اور جنت کی خوشبو کے ساتھ جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالی ملک الموت علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، میرے برگزیدہ بندے کے پاس جاؤ اور اسے لے کر آؤ، کیونکہ میں نے اسے رنج و راحت دونوں ہی کے ذریعے آزمایا ہے اور اسے اپنی رضا کے مطابق پایا، تو میں چاہتا ہوں کہ اسے دنیا کے غموں اور پریشانیوں سے چھٹکارا دوں۔ چنانچہ ملک الموت علیہ السلام اپنے ہمراہ 500 فرشتوں کی جماعت لے کر اس کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنتی کفن، جنتی خوشبوئیں اور خوشبودار گلدستہ ہوتا ہے۔ اس کی جڑ ایک ہی ہوتی ہے، جبکہ اس کے سرے پر 10 رنگ ہوتے ہیں اور ہر رنگ میں دوسرے رنگ سے جدا خوشبو ہوتی ہے۔ ان کے پاس مشک میں بسا ہوا سفید ریشم بھی ہوتا ہے۔ ملک الموت علیہ السلام اس برگزیدہ بندے کے سر کے پاس اور معاون فرشتے اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، اور ہر فرشتہ اپنا ہاتھ اس کے ایک ایک عضو پر رکھتا ہے اور سفید ریشم کو بچھا دیا جاتا ہے۔ مشک اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے اور ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے۔ اب اس کا دل کبھی اس کی پاکیزہ بیویوں یعنی حوروں کے ذریعے، کبھی جنتی لباس سے اور کبھی اس کے پھلوں سے ایسے بہلایا جاتا ہے جیسے گھر والے روتے ہوئے بچوں کا دل بہلاتے ہیں۔ اس وقت اس کی جنتی بیویاں خوب خوش ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی روح جوش مارتی ہے اور ملک الموت علیہ السلام کہتے ہیں، یہ صاف ستھری روح نکل آ، کانٹوں کی بیریوں میں، کیلے کے گچھوں میں، ہمیشہ کے سائے میں اور ہمیشہ جاری پانی میں۔ ملک الموت اس خوش نصیب پر ایک ماں سے بھی بڑھ کر لطف و کرم اور شفقت کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ روح مقدس اپنے رب تعالیٰ کی محبوب اور اس کے نزدیک معزز ہے، تو وہ اس روح پر نرمی فرما کر اپنے رب تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ بس اس کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جس طرح آٹے سے بال۔ جب اس کی روح نکلتی ہے تو ملائکہ اس کے گرد یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے اچھے اعمال کی بدولت جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راحت ہے موت کی کشمکش سے، اور پھول اسے روح نکلتے وقت ملتے ہیں، اور جنت نعیمی یعنی چین کے باغ اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ جب ملک الموت علیہ السلام اس کی روح قبض فرماتے ہیں تو روح جسم سے کہتی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے میری طرف سے بہترین بدلہ دے، تو مجھے رب العالمین کی اطاعت کی طرف بلاتا تھا، رب العزت کی اطاعت کی طرف تیزی سے لے جاتا تھا اور اس کی نافرمانی سے بچاتا تھا۔ پھر جسم بھی روح سے ایسا ہی کہتا ہے، زمین کے وہ تمام ٹکڑے جن پر یہ رب تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، آسمان کا ہر وہ دروازہ جس سے اس کا عمل اوپر چڑھتا اور رزق اترتا تھا، یہ سب 40 راتوں تک اس پر روتے ہیں۔ جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو 500 فرشتے اس کے جسم کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، اور انسان اسے جس بھی کروٹ پر کرتے ہیں، فرشتے ان سے پہلے ہی اسے اس کروٹ کر دیتے ہیں۔ ان کے کفن پہنانے سے پہلے کفن پہنا دیا جاتا ہے، اور ان کی خوشبو لگانے سے پہلے فرشتے خوشبو لگا دیتے ہیں۔ پھر اس کے گھر کے دروازے سے اس کی قبر تک فرشتے 2 صفیں بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور استغفار کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اس وقت ابلیس لعین اتنے زور کی چیخ مارتا ہے کہ اس کی کچھ ہڈیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ اپنے لشکر سے کہتا ہے، تمہاری ہلاکت ہو، یہ بندہ تم سے کیسے بچ گیا؟ وہ کہتے ہیں، بے شک یہ بچایا گیا تھا۔ جب ملک الموت علیہ السلام اس کی روح لے کر آسمان پر پہنچتے ہیں تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام 70,000 فرشتوں میں اس کا استقبال کرتے ہیں، اور ہر فرشتہ اس شخص کو رب العالمین کی جانب سے خوشخبری سناتا ہے۔ جب اس کی روح کو لے کر عرش تک پہنچتے ہیں تو وہ روح بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ملک الموت علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے کی روح کو لے جاؤ اور بے کانٹے کی بیریوں، کیلے کے گچھوں، ہمیشہ کے سائے اور ہمیشہ جاری پانی میں رکھ دو۔ جب اسے
قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو نماز اس کی دائیں جانب، روزہ بائیں جانب، ذکر اور تلاوت قرآن پاک سر کے پاس اور نماز کے لیے چلنا قدموں کے پاس ہوتا ہے، جبکہ صبر قبر کے ایک کنارے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب اس روح کی طرف عذاب دائیں جانب سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے پیچھے ہٹ، خدا کی قسم اس نے اپنی پوری زندگی میری حفاظت کی ہے، اب جب کہ اسے قبر میں رکھ دیا گیا ہے تو یہ اس کی راحت کا وقت ہے۔ عذاب بائیں جانب سے آتا ہے تو روزہ بھی نماز والی بات کہتا ہے، سر کی جانب سے آتا ہے تو وہاں بھی یہی سننے کو ملتا ہے، عذاب کسی جانب سے بھی اس کے قریب نہیں پہنچ پاتا، جس راہ سے بھی جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اسے بچا لیتی ہے، چنانچہ جب عذاب کوئی راہ نہیں پاتا تو وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اب صبر تمام اعمال صالحہ سے کہتا ہے میں بھی سامنے آ سکتا تھا لیکن میں تمہیں دیکھ رہا تھا، اگر تم سب عاجز آ جاتے تو میں سامنا کرتا، اب چونکہ تم نے اس بندے کی طرف سے دفاع کر لیا ہے تو میں پل صراط اور میزان عمل پر اس کے لیے ذخیرہ بنوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کو روانہ فرماتا ہے جن کی نگاہیں اچک لینے والی بجلی کی مانند، آواز زوردار کڑک و گرج کی طرح، دانت سینگوں جیسے اور سانسیں شعلوں کی طرح ہوتی ہیں، اپنے لمبے لمبے بالوں کو گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں، ان دونوں کے کاندھوں کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے، مومنوں کے علاوہ ان کے دل کسی کے لیے مہربان نہیں ہوتے، ان کا نام منکر اور نکیر ہے، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوگا، اگر جن و انس بھی اکٹھے ہو جائیں تو اس ہتھوڑے کو نہ اٹھا پائیں گے۔ اس نیک بندے سے کہتے ہیں اٹھ کر بیٹھ جاؤ، وہ اپنی قبر میں سیدھا بیٹھ جاتا ہے اور کفن اس کی دونوں جانب سے گر جاتا ہے، اور منکر نکیر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرے نبی کون ہیں؟ وہ کہتا ہے میرا رب ایک اللہ پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں اور وہ سب سے آخری نبی ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں تو نے سچ کہا، چنانچہ وہ قبر کو اس کے دائیں بائیں سر پاؤں چاروں طرف سے کشادہ کر دیتے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں اوپر دیکھو، وہ اوپر دیکھتا ہے، جنت تک سب کھلا ہوا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، تیرا یہ مقام تیری اطاعت الہی کا بدلہ ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اس کے دل کو ایسی خوشی پہنچتی ہے کہ پھر کبھی غمگین نہ ہوگا۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے اپنے نیچے دیکھو، وہ نیچے دیکھتا ہے تو جہنم تک سب کھلا ہوتا ہے۔ منکر نکیر اس سے کہتے ہیں اے اللہ پاک کے نیک بندے، تو نے اس سے نجات پا لی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کے دل کو ایسی خوشی پہنچتی ہے کہ پھر کبھی غمگین نہ ہوگا، اس کے لیے جنت کی جانب 77 دروازے کھولے جاتے ہیں جن سے جنت کی ٹھنڈک اور خوشبوئیں آتی ہیں، یہاں تک کہ اسے حشر کے دن قبر سے اٹھایا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا اسی طرح خدائے رحمان ملک الموت علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے میرے دشمن کے پاس جاؤ اور اسے لے کر آؤ، میں نے اس کے رزق میں کشادگی کی اور نعمتوں سے اسے سرفراز کیا تھا لیکن اس نے میری ناشکری و نافرمانی کی ہے، اسے میرے پاس لے آؤ تاکہ آج میں اس سے اپنا انتقام لوں۔ پس ملک الموت علیہ السلام اس کے پاس ایسی خوفناک شکل میں پہنچتے ہیں جو کبھی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی، ان کی 12 آنکھیں ہوتی ہیں اور ان کے پاس کثیر کانٹوں والی جہنمی سلاخ ہوتی ہے، ان کے ساتھ 500 فرشتے ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک کے پاس بے لپٹ کا دھواں، انگارے اور بھڑکتے ہوئے کوڑے ہوتے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام یہ خاردار سلاخ اس طرح مارتے ہیں کہ ہر کانٹا جڑ تک اس شخص کی ہر رگ میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اس سلاخ کو سختی سے موڑتے ہیں تو اس کی روح اس کے قدموں کے ناخنوں سے نکلتی ہے، اس وقت دشمن خدا پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور فرشتے اس کی پیٹھ اور چہرے پر کوڑے مارتے ہیں، اس وقت اس کا روح گھٹتا ہے اور ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کو ٹخنوں سے کھینچ کر گھٹنوں تک لاتے ہیں تو اس پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اس طرح روح شانوں تک، پھر سینے تک اور پھر حلق تک آ جاتی ہے، پھر وہ بے لپٹ کا دھواں اور جہنمی انگارے اس کی ٹھوڑی کے نیچے پھیلا دیے جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام فرماتے ہیں اے لعنتی جان نکل آ،
جلتی ہوا اور کھولتے پانی کی طرف اور جلتے دھوئیں کی چھاؤں میں، جو نہ ٹھنڈی ہے نہ عزت والی ہے۔ جب ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں تو روح جسم سے کہتی ہے، خدا تجھ کو میری طرف سے بدترین سزا دے، کیونکہ تو مجھے گناہ کی طرف تیزی سے لے جاتا تھا اور نیکی سے پیچھے رکھتا تھا۔ تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاکت میں ڈالا۔ جسم بھی روح سے یہی کہتا ہے۔ زمین کے وہ حصے جن پر وہ گناہ کرتا تھا اس کو لعنت کرتے ہیں۔ ابلیس لعین کے لشکری اس کے پاس جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں میں اور بائیں پسلیاں دائیں میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اس کی طرف کالے سانپ بھیجے جاتے ہیں جو اسے انگلیوں کے درمیان تک آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے، وہ آ کر اسے کہتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں، تو نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ پھر قبر میں شعلے بھڑک اٹھتے ہیں۔ پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں، اوپر دیکھ۔ وہ اوپر دیکھتا ہے تو جنت تک ایک دروازہ کھلا ہوا نظر آتا ہے۔ فرشتے اسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دشمن، اگر تو نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی ہوتی تو تیرا یہ مقام ہوتا۔ حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت اس کے دل میں ایسی حسرت پیدا ہوتی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ پھر جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول کر اس سے کہا جاتا ہے، اے دشمن خدا، نافرمانیوں کی وجہ سے اب تیرا مقام یہ ہے، اور 77 دروازے جہنم کی طرف کھول دیے جاتے ہیں جن سے آگ کی تپش اور جھلسانے والی ہوا آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ بروز قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے اس کی قبر سے اٹھا کر دوزخ کی طرف بھیجے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں تک پہنچے تو بتایا گیا، یہ سدرہ ہے، آپ کی امت میں سے ہر ایک کی یہی انتہا ہوتی ہے سوائے ان کے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم نور مجسم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو شخص عورت ہو یا مرد، گنہگار ہو یا نیکوکار، جمعہ کے دن مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، 2 مومن دوست تھے اور 2 کافر دوست تھے، مومنوں میں سے ایک فوت ہو گیا اور اسے جنت کی بشارت دی گئی تو اسے اپنے مومن دوست کی یاد آئی۔ اس نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے مولا کریم، میرا فلاں دوست مجھے تیری اور تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کا حکم دیتا اور نیکیوں کی ترغیب دلاتا، برائی سے منع کرتا اور مجھے بتاتا رہتا تھا کہ مجھے تجھ سے ضرور ملنا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، میرے بعد اس کو ہرگز ہرگز گمراہ نہ کرنا، یہاں تک کہ تو اسے بھی وہ دکھائے جو مجھے دکھایا ہے، اور اس سے راضی ہو جانا جیسا تو مجھ سے راضی ہوا ہے۔ پھر دوسرے مومن کا بھی انتقال ہوا تو دونوں کی روحیں ایک ساتھ کر دی گئیں اور حکم ہوا کہ تم ایک دوسرے کی تعریف کرو۔ چنانچہ دونوں نے ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے کہا، کتنا اچھا بھائی، کتنا اچھا رفیق اور کتنا اچھا دوست ہے۔ اس کے برعکس جب کافر دوستوں میں سے ایک مر گیا اور اسے جہنم کی خبر دی گئی تو وہ اپنے بدکار دوست کو یاد کر کے کہنے لگا، اے اللہ، میرا دوست مجھے تیری اور تیرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دیتا، برائی کا حکم کرتا اور بھلائی سے روکتا اور بتاتا کہ میں نے تجھ سے کبھی نہیں ملنا۔ اے پروردگار، تو اس کو میرے بعد کبھی ہدایت نہ دینا جب تک تو اسے وہ نہ دکھا دے جو تو نے مجھے دکھایا ہے، اور تو اس پر اسی طرح ناراض رہنا جس طرح تو مجھ سے ناراض ہوا۔ جب دوسرا بھی مر جاتا ہے تو دونوں کی روحوں کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے اور حکم ہوتا ہے اب ہر ایک دوسرے کا حال بیان کرے۔ چنانچہ وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں، تو کتنا برا بھائی اور کتنا برا ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔